بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جانثار خوش ہو کر زندہ ہونے والے ساتھی کے پاس آئے، اس کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ اس نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہارا نے تمام جانثاروں سے کہا، اپنے ساتھی کی فکر نہ کرو، اسے یہاں آرام کرنے دو۔ کمانڈر کے فلائنگ شوز اتار کر اسے دوڑاتے ہوئے شہر کے چوراہے پر لے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کتنا خود غرض اور سازشی ہے۔ اسے لوگ سزا دیں گے اور اگر کہیں گے اسے زون سے نکال دیا جائے تو اس کے فلائنگ شوز اسے دے دینا۔ انہوں نے کمانڈر کو دھکا دیا اور کہا کہ وہ دوڑتا ہوا نہیں جائے گا تو اسے مار پڑتی رہے گی۔ وہ مار سے بچنے کے لیے دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ دیوی شی تارا کو اس زون میں پہلی ناکامی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہاں رہ کر پارس کو اپنا بنائے رکھے گی، تب ہی کامیابیاں حاصل کرتی رہے گی۔ لکی سیون اسے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ پارس کے ساتھ رہتی تھی۔ دیوی کو یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ وہ پارس کے دماغ میں جا کر رازداری سے کوئی بات کرے گی اور پیار بھرے انداز میں اسے لبانے کی کوشش کرے گی، تو ایسے وقت لکی سیون اپنے شوہر کے دماغ میں چھپی رہ سکتی ہے اور اس کی تمام کوششوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اس نے کمانڈر کے بارے میں سوچا، وہ دلیر ہے۔ کانفرنس ہال میں لکی سیون کے خلاف بولتے وقت ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کمانڈر کے ساتھ دے کر بھی لکی سیون کو پارس کے مقابلے میں آئندہ کامیابیاں حاصل کر سکتی ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے کمانڈر کے اندر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہ صرف ایک نیکر پہنے بھاگ رہا تھا اور اس کے کئی وفادار اسے دوڑاتے جا رہے تھے۔ اس کے یوں ننگا ہو کر بھاگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے شہر کے لوگ بھی پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ دیوی نے پوچھا، کمانڈر یہ تم اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کی سوچ نے بتایا کہ میں نے کانفرنس ہال میں تمہارا پر الزام لگایا تھا کہ وہ زون والوں سے زیادہ اپنے شوہر کو اہمیت دیتی ہے اور اسی کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ اب اس کی مخالفت کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا شہر کے ایک بڑے چوراہے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک جان نثار کہہ رہا تھا کہ کمانڈر خود غرض اور سازشی ہے۔ جب یہ برے وقت پر جان نثاروں کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پھر یہاں کے عوام کی بھلائی کیا خاک کرے گا؟ یہ سابقہ حکمرانوں کی طرح یہاں تنہا حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ اس چوراہے پر بہت بڑا مجمع لگ گیا تھا۔ وہاں تمہارا کی آواز سنائی دی، یہ کمانڈر جانتا ہے کہ میں اس زون میں رہوں گی تو یہاں اپنی بادشاہت قائم نہیں کر سکے گا، اس لیے مجھے آپ لوگوں کے نظروں سے گرا کر مجھے اس زون سے بھگانا چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے اپنے زہر سے ہلاک کر سکتی تھی، لیکن میں اسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کے مجرمانہ خیالات کو اس کے جان نثاروں نے بھی ناپسند کیا۔ یہ اس کے وفادار بھی آج اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اسے زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے؟ ایسے عوام دشمن کو زون میں رہنا چاہیے یا نکل کر حکمرانوں کی طرح اسے بھی یہاں سے بھگا دینا چاہیے؟ اس کا فیصلہ میں عوام پر چھوڑتی ہوں۔ لوگ کمانڈر سے سوالات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا، تمہارا کا دشمن کیوں بن گئے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جس تمہارا نے ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی ہے، تم اس کے خلاف اجلاس میں بھی بول رہے تھے۔ دوسرے نے پوچھا، اگر تمہارے اندر اقتدار کی ہوس اور خود غرضی نہیں ہے تو بتاؤ تمہارے ہی وفادار تمہارے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ زبورہ نے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، آج شی تارا نے مجھے گمراہ کیا تھا اور یہ تمہارا کے خلاف بول رہا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے سابقہ ظالموں کی طرح زون سے نکال دیا جائے۔ سب ہی زبورہ کو چاہتے تھے۔ وہ اس کی تائید میں کہنے لگے کہ اسے زون سے نکال دیا جائے، ورنہ یہ مزید سازشیں کرتا رہے گا اور یہاں عوام کی حکومت قائم نہیں ہونے دے گا۔ پورا مجمع یہی کہنے لگا، اسے زون سے نکال دیا جائے۔ ایک جان نثار نے اسے فلائنگ شوز دیے۔ وہ شوز پہنتے ہوئے بولا، اپنا لاکھ برا سہی اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ارضی دنیا والا پارس جب اپنے لوگوں کو بلا کر یہاں آباد کرے گا اور تم لوگوں کو زون سے بھاگنے پر مجبور کرتا رہے گا، تب میری یہ بات یاد آئے گی کہ اپنا لاکھ برا سہی اپنا ہی ہوتا ہے۔ دیوی شی تارا زبورہ کے پڑوسیوں اور دوسرے ساتھیوں کو پچھلی رات سے جانتی تھی۔ اس نے ایک شخص کو کہنے پر مجبور
مجبور کیا۔ وہ بولا ٹھہرو کمانڈر، تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، تم ہمارے اپنے ہو۔ دوسرے نے بھی دیوی کے زیر اثر ہو کر کہا ہم کئی لوگ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ کمانڈر حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں اپنے زون کے لوگوں سے دشمنی نہیں کرے گا۔ تیسرے نے کہا تمہارا سے کمانڈر کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نئی حکومت کی تشکیل کے دوران سیاسی مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسی مخالفتوں کو حکومت قائم ہونے تک برداشت کرنا چاہیے اور حکومت قائم ہونے تک کمانڈر کو زون سے نکالنا نہیں چاہیے۔ زبورہ نے کہا آج صبح اجلاس تک یہ تمام لوگ میرے حمایتی تھے، اب میرے فیصلے کی مخالفت اور کمانڈر کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں شیتارا ٹیلی پیتھی کے ذریعے انہیں اپنا اعلی کار بنا رہی ہے۔ ڈمی شیتارا فلائنگ شوز کے ذریعے پرواز کرتی ہوئی روبوٹ PP-7 کے ساتھ وہاں پہنچ گئی، پھر کہا میں کسی کو اعلی کار نہیں بنا رہی ہوں، یہ لوگ کمانڈر کی صحیح حمایت کر رہے ہیں، اگر ابھی کمانڈر کو زون چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو یہ روبوٹ ناانصافی کرنے والوں کو ہلاک کر دے گا۔ کمانڈر کے وفادار جو غدار بن چکے ہیں وہ اپنے اپنے ایٹمی لباس سے روبوٹ پر حملے کریں گے تو فولاد پر اس کے ایٹمی لباس پر ان کے حملے ناکام رہیں گے۔ جو اپنی سلامتی چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تمہارا نے کہا لوگوں رک جاؤ، میں ابھی تمہارا خوف دور کر دوں گی، یہ دیکھو۔ تمام لوگوں نے دیکھا اچانک ہی PP-7 بے جان ہو کر زمین پر اوندے منہ گر پڑا تھا اور لکی 7 کہہ رہی تھی دیوی اگر تم اس کا بیٹری پاور بڑھاؤ گی تو میں تمہاری ڈمی کو زہر سے ہلاک کر دوں گی۔ آؤ شہر کا یہ چوراہا ہمارے لیے میدان جنگ ہے، دیکھیں کون میدان مارتا ہے۔ اس چوراہے پر دور دور تک خاموشی چھا گئی تھی، سب ہی کو یہ انتظار تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ چوراہے پر بے شمار عورتیں اور مرد نظر آ رہے تھے، دور تک سارے ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ چوراہے کے دائرہ نما چبوترے پر کمانڈر صرف ایک نیکر پہنے کھڑا ہوا تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ ایسی حالت میں فلائنگ شوز اس کے پاؤں میں تھے، اس کے جتنے جان نثار تھے وہ سب اس کے مخالف ہو گئے تھے اور اسے اس زون کو چھوڑ کر جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ دیوی کو تمہارا لکی 7 کے خلاف زہر اگلنے کا موقع مل گیا تھا، وہ چند لوگوں کے دماغوں میں جا کر انہیں یہ بولنے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہاں عوام کی حکومت قائم ہونے والی ہے، کمانڈر کو بھی نئی حکومت میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے، لیکن تمہارا کمانڈر سے یہ جمہوری حق چھین رہی ہے، وہ کمانڈر کو یہاں سے جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ تمہارا نے کہا شیطان کو جمہوری حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے میں نے یہاں ساسا نکولائی اور مرائی جیسے 2 شیطانوں کو یہاں سے بگایا، ان کے بعد سولارد اور اس کی بیٹی بدی بدی کو بھی یہاں سے جانا پڑا۔ یہ دیوی کہلانے والی خواہ مخواہ مجھ سے جلتی رہتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے میری مخالفت کرتی رہتی ہے، اگر میں کمانڈر کی حمایت کروں گی اور اسے یہاں رہنے دوں گی تو یہ دیوی میری مخالفت میں اسے یہاں رہنے نہیں دے گی، یہاں سے بگا دے گی۔ دیوی نے اپنی ڈمی کی زبان سے کہا تم بکواس کر رہی ہو، میں کبھی عوام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اسی لیے تھوڑی دیر پہلے تم نے دھمکی دی تھی کہ جو لوگ کمانڈر کو زون چھوڑنے پر مجبور کریں گے انہیں تمہارا روبوٹ PP-7 موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں نے تمہارے روبوٹ کو صفر پہنچا کر اوندے منہ گرا دیا ہے، اب تم مجھے بدنام کرنے کے لیے کوئی الٹی چال چلو گی۔ بہرحال میں عوام کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ کمانڈر کو یہ زون چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور میں تمام جان نثاروں سے التجا کرتی ہوں کہ وہ اپنے کمانڈر کی ایک غلطی اور خود غرضی کو معاف کر دیں اور اسے یہاں عزت سے رہنے دیں۔ ایک جان نثار نے کہا ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اور آج سے تمہارے جان نثار ہیں، تمہاری ہدایت کے مطابق ہم کمانڈر کی مخالفت نہیں کریں گے۔ دیوی نے کہا تم نے پارس کے ساتھ رہ کر زبردست مکاریاں سیکھ لی ہیں، تم نے پہلے تو تمام جان نثاروں کو کمانڈر کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ وہ کمانڈر کو یہ زون چھوڑنے پر مجبور کرنے لگے، اب کمانڈر کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہی ہو، اب جان نثاروں کی طرح یہ کمانڈر بھی تمہارا مرید ہو جائے گا، جبکہ یہ میرا حمایتی تھا۔ تمہاری سیاست اور چال بازی سے آئندہ یہ میری حمایت نہیں کرے گا، لیکن میں اپنے حمایتی کو تمہاری جولی میں نہیں جانے دوں گی، میں ہاری ہوئی بازی پلٹنا جانتی ہوں۔ دیوی نے اپنے طور پر چیلنج کیا، وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ کمانڈر کو بدستور اپنا حمایتی بنا کر اسے تمہارا کی مکاریوں سے بچاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی پارس اور تمہارا نے پھر موجودہ بازی پلٹ دی۔ اچانک تمہارا چیخ کر کہنے لگی اے دیوی یہ کیا کر رہی ہے، چھوڑ دے
کمانڈر کو چھوڑ دے۔ سب ہی لوگ کمانڈر کو دیکھنے لگے۔ یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ پارس سایہ بن کر کمانڈر کے اندر تھا، اسے ادھر سے ادھر ڈگمگانے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ ڈگمگاتے ہوئے پارس کی مرضی کے مطابق کہہ رہا تھا، ارے دیوی جی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہارا حمایتی ہوں اور ہمیشہ تمہاری ہی حمایت کرتا رہوں گا۔ تمہارا ڈمی شیتارا کے اندر آ کر کہہ رہی تھی، خبردار اپنی ڈمی کے ذریعے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گی تو میں اس ڈمی کو ڈس لوں گی۔ ادھر کمانڈر کہہ رہا تھا، نہیں دیوی جی میں یہ زون چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے مجبور نہ کرو، یہ میرے ہاتھ میرے جوتوں کی طرف نہ لے جاؤ، میں فلائنگ شوز کو آن نہیں کروں گا۔ تمہارا نے کہا، دیکھو لوگو میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر میں کمانڈر کی حمایت کروں گی تو یہ دیوی اس کی مخالفت کرے گی، دیکھ لو یہ کمانڈر کو یہاں سے بھگانا چاہتی ہے، اسے روکو، کمانڈر کو جانے نہ دو۔ کچھ لوگ آگے بڑھے تاکہ کمانڈر کو پکڑ لیں، اس طرح جکڑ لیں کہ وہ دیوی کی زبردستی کے باعث مجبوراً پرواز نہ کرے۔ تمہارا نے کہا، جس کے پرواز کر جانے کا وقت آ جاتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یک بار کی فلائنگ شوز سے شعلے نکلے، وہ چوراہے کے چبوترے سے بلند ہوا اور لوگوں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تیزی سے پرواز کرتا چلا گیا۔ لوگ نظریں اٹھائے اس وقت تک اسے دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نظر آتا رہا تھا، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اتنی سی دیر میں دیوی روبوٹ PP-7 کے 0 وولٹیج سے نمبر 2 پر لے آئی تھی۔ ڈمی شیتارا کے بھی فلائنگ شوز پہنے ہوئے تھے، وہ PP-7 کے ساتھ پرواز کرتی ہوئی تمام لوگوں سے دور اپنی رہائش گاہ پر چلی آئی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو لوگ مشتعل ہو کر ڈمی شیتارا سے ریموٹ کنٹرولر چھین لیتے۔ روبوٹ PP-7 کو اس کنٹرولر کے ذریعے کوئی بھی اپنا تابعدار بنا سکتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ تمہارا اس ریموٹ کنٹرولر کو ڈمی شیتارا سے چھین لے گی، اس لیے بھی اپنی رہائش گاہ میں چلی آئی کہ پارس نے بڑی چال بازی سے کام لے کر اسے لوگوں کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ دیوی اس زون کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، اور جو نئی حکومت بننے والی ہے اس میں کوئی اپنے اعتماد کے لوگوں کی ایک مضبوط جماعت بنائے۔ اب اسے ایک عام شہری کی طرح زون میں رہنا ہوگا یا زون چھوڑ کر ارضی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پارس کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کرنا اور اس زون میں برتری حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ شکست کھا کر ارضی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ اس کا عزم تھا کہ وہاں رام راج قائم کرے گی، پھر ارضی دنیا میں بھارت کی زمین پر پہنچ کر وہاں سے نہایت تجربہ کار سائنسدانوں اور ٹیکنیکل ماہرین کو زون میں لائے گی۔ اس کے بھارتی سائنسدان اور ماہرین کتنے ہی اہم شعبوں میں اس کی رہنمائی بھی کریں گے، اور یہاں کی عورتوں سے شادیاں کر کے ہندو آبادی بڑھاتے رہیں گے۔ لیکن اب تک جو کچھ بھی ہوتا آ رہا تھا اس سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ جہاں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی تھی پارس وہاں سے اس کے قدم اکھاڑ دیتا تھا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں سنجیدگی سے یہ فیصلہ کرنے لگی کہ آئندہ پارس کے مقابلے پر نہیں رہے گی۔ اس نے ارضی دنیا میں پارس سے دور رہ کر بڑی زبردست کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ امریکہ کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور اسرائیل کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں پر حکومت کرتی رہی تھی۔ اب اس کے اندر یہ خیال پک رہا تھا کہ وہ خلا میں بھی پارس سے دور رہ کر اپنی ایک علیحدہ حکومت قائم کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسی زون میں رام راج قائم کیا جائے۔ اس کائنات میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہاں ایسی رہنما فلمیں اور ایسے نقشے تھے جو زون 1 کے آس پاس کئی دوسرے زون کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ ان نقشوں میں یہ تفصیلات بھی درج تھیں کہ فلائنگ شوز کو کس زاویے، کس فاصلے اور کس سمت پر رکھنے کے لیے ان جوتوں میں تکنیکی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے مطابق پرواز کرنے والا اپنی کسی بھی مطلوبہ زون تک پہنچ سکتا تھا۔ دیوی کو معلوم تھا کہ ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز کا ذخیرہ کہاں ہے۔ وہ اس گودام میں گئی، پھر وہاں سے 6 جوڑے لباس اور 6 جوڑے جوتے چھپا کر لے آئی۔ چونکہ وہ سایہ تھی اس لیے کوئی پہرے دار اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ 6 جوڑے بیک وقت نہیں یکے بعد دیگرے اپنے لباس میں چھپا کر لائی تھی۔ وہاں بھوک پیاس سے بے فکر رہنے کے لیے ایسے کیپسول بھی تھے کہ ایک کیپسول نکلنے کے بعد تقریباً 1 ہفتے تک بھوک پیاس نہیں لگتی تھی۔ دیوی نے ایسے کیپسول اور پرواز کے لیے گیس کین کافی تعداد میں رکھ لیے۔ پھر اس نے روبوٹ PP-7 سے پوچھا، اور کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ۔ دیوی بھول گئی تھی کہ روبوٹ نے یاد دلایا کہ آکسیجن کیپسول بھی رکھ لیے جائیں۔ وہ ایسے کیپسول بھی لے آئی۔ ڈمی شیتارا نے کہا، میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہوں کہ تمہارا کا سایہ میرے اندر ہوگا۔ وہ ہمارے سفر کی یہ تیاریاں دیکھ رہی ہوگی،
ہماری روانگی کے وقت رکاوٹ بن جائے گی۔ یقیناً ہماری یہ تیاریاں تمہارا اور پارس سے چھپی نہیں ہوں گی۔ وہ دونوں دیکھ رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ دونوں تمام مخالفین کو ایک ایک کر کے یہاں سے بھگا چکے ہیں، ہمارے یہاں سے جانے پر بھی خوش ہوں گے۔ بات یہی تھی، تمہارا اور پارس انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ تمہارا نے پارس سے کہا ٹھیک ہے کہ وہ جا رہی ہے، اگر رہنا چاہتی تو میں اسے رہنے نہ دیتی، لیکن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے زون سے ایٹمی اور فلائنگ شوز جیسی قیمتی چیزیں اٹھا کر لے جائے۔ تم میری نظروں سے دیکھو، وہ ایک دن میری شریک حیات بنے گی۔ میرا فرض ہے کہ اسے اپنے میکے سے رخصت کرتے وقت کچھ تحائف دوں۔ وہ جو کچھ بھی لے جا رہی ہے اپنے ہونے والے شوہر کا مال سمجھ کر لے جا رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ کبھی تمہاری شریک حیات بن سکے گی۔ تم زہریلے ہو، سہاگ کی پہلی ہی رات میں تمہارا زہر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دے گا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایک ناگ کی دلہن بن کر کس انجام کو پہنچے گی۔ ہمارے بزرگ تبریزی صاحب نے جو پیش گوئی کی ہے اس پر یقین ہے، اس کے مطابق وہ ضرور ایک دن میری دلہن بنے گی۔ ہاں، وہ ایک دن تمہاری دلہن بنے گی، صرف ایک دن کے لیے، پھر اس کی زندگی میں دوسرا دن نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک ہی کراہنے لگی۔ پارس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی کچھ عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی، میں نے سوچا دوسری بار ہوگی تو تمہیں بتاؤں گی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کیا؟ اس نے چونک کر حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ ہاں، ادھر آؤ، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سایوں کو وجود میں ڈال لیں، پھر تمہیں یقین آئے گا۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنے پیکروں میں لوٹ آئے۔ تمہارا نے پارس کا ہاتھ تھام کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ پارس نے تمہارا کے شکم میں بچے کی حرکت محسوس کی، پھر دونوں جسمانی سایوں کی سختی ختم ہو گئی۔ پارس نے کہا بچہ شاید حرکت کر رہا ہے، تمہیں حاملہ ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، جبکہ ہماری شادی کو 6 ماہ نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں زون میں عورتوں کا جسمانی نظام کچھ ایسا ہے کہ ان کے بطن میں پرورش پانے والے بچے 10 ماہ کا سفر 6 ہفتے میں طے کرتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ہم زون والوں کو دیکھا ہے کہ ہماری عمر رواں سست پڑ جاتی ہے، ہم تیزی سے نہیں بڑھتے۔ ایک طویل بچپن، ایک طویل جوانی اور ایک طویل بڑھاپا گزارتے ہیں۔ اگر 6 ہفتے میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو میرے حساب سے تم 3 ہفتے بعد مجھے باپ بنا دو گی۔ وہ تو بن چکے ہو۔ ہاں، دوسروں کی نظروں میں 3 ہفتے بعد میں ماں بنوں گی اور تم باپ بن جاؤ گے۔ یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ مجھے نوجوانی میں والد بزرگوار بنا رہی ہو۔ چند برس اور صبر کر لیتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ ہمارے زون میں کوئی باپ بننے والا بزرگ یا بوڑھا نہیں کہلاتا۔ تم جوان ہو، جوان ہی رہو گے۔ ہاں، اگر دوسری حسیناؤں کو جوانی کے کرشمے دکھانے کے لیے جوان کہلانا چاہتے ہو تو تمہاری جوانی ہاتھی کے دانت جیسی ہوگی جو صرف دکھانے کے لیے ہوگی، کیونکہ حسینائیں تمہارے لیے آہیں بھر سکیں گی لیکن جان پر کھیلنے کے لیے تمہاری تنہائی میں کبھی نہیں آئیں گی۔ تمہارا ڈمی شیتارا کے پاس آ گئی، وہ دیوی اور پی پی 7 کے ساتھ وہاں سے پرواز کرنے والی تھی۔ تمہارا نے کہا دیوی شیتارا، تم یہاں سے اچھی خاصی نایاب چیزیں لے جا رہی ہو، میں اور پارس تمہیں یہ چیزیں تحائف کی صورت میں لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تم پارس کا اور خصوصاً میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنا گویا تمہارا کا احسان مند ہونا تھا، اور دیوی اس سے کسی معاملے میں کم تر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے کہا میرے لیے پارس کے دل میں نرم گوشہ ہے، میری بہتری کے لیے میری ضرورت کی چیزیں یہاں سے لے جانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا شکریہ ادا کروں گی۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ پارس کا شکریہ ادا کرو کہ اس کی وجہ سے تم محفوظ ہو، ورنہ تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیتی۔ تمہارا نے ہنستے ہوئے کہا تم نچانے کی بات اس کی بیوی سے کہہ رہی ہو جو تمہیں مدتوں سے تگنی کا ناچ نچاتا آ رہا ہے۔ پارس نے کہا پلیز آپس میں نہ الجھو اور تم بات نہ بڑھاؤ، دیوی جی کو خوش دلی سے رخصت کرو۔ دیوی نے کہا میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ یہ نظر نہیں آتی ہے، اور روانگی کے وقت میں اس کی صورت نہیں دیکھ رہی ہوں، آواز تو سن رہی ہو، لہذا جاتے جاتے ایک دل جلانے والی خوشخبری سن لو۔ وہ جو کبھی تمہارا مرد بننے والا ہے، اس مرد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ دیوی کو چپ سی لگ گئی۔ تمہارا نے کہا تم نے کہا تھا میں نظر نہیں آ رہی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا ہے کہ تم بھی نظر نہیں آ رہی ہو، ورنہ یہ خوشخبری سنتے ہی تمہارے منہ پر 12 بجے ہوئے دکھائی دیتے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ ڈمی شیتارا پی پی 7 کے ساتھ چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک ان کے جوتوں سے شعلے نکلے اور وہ دونوں فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ ان کی تیسری ہم سفر دیوی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ جا رہی تھی۔ وہ دونوں جو
نظر آ رہے تھے وہ بھی نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ زون 1 کے پہلے 2 سائنسدان حکمران ساسا نکولائی اور ساسا مرائی اپنی حکومت چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ خلا میں پہنچ کر دونوں 2 مختلف سمتوں میں چلے گئے تھے۔ مرائی ارضی دنیا کی طرف گیا تھا، اس کا جو حشر ہوا وہ واقعات میں بیان کیا جا چکے ہیں۔ ساسا مرائی کے دونوں ہاتھ کلائیوں کی طرف سے کاٹ دیے گئے تھے اور وہ واشنگٹن کے ایک جیل میں پڑا اپنی مزید شامت اعمال کا انتظار کر رہا تھا۔ ساسا نکولائی نے زون 3 کا رخ کیا تھا، اس کے ساتھ 3 روبوٹ PP-8، 9 اور 10 تھے۔ ان سب نے اپنے فلائنگ شوز میں زون 3 کی سمت کا تعین کیا تھا، اس کے مطابق وہ اسی زون میں پہنچ گئے۔ وہ زون حد نظر تک بہت ہی خوبصورت دھنک رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ کوسے قزح کے تمام رنگ دھند کی طرح ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ وہاں کی سطح پر کہیں کہیں چھوٹے قدرتی گڑھے تھے جن میں سے آہستہ آہستہ سفید رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ شاید طے میں گیس تھی، اس گیس کے باعث وہاں ہریالی نہیں تھی، وہاں نہ بیج بوئے جاتے تھے اور نہ فصل اگائی جاتی تھی، حتیٰ کہ مکان کی 4 دیواری بھی نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ دیواریں چند ہفتوں یا مہینوں میں گر جایا کرتی تھیں۔ وہاں لوہے کے بڑے بڑے موٹے ستونوں پر نٹ بولٹ کے ذریعے مکانات استادہ تھے۔ لوہے کے ستون اتنے مضبوط اور پائیدار تھے کہ ان پر 2 منزلہ اور 3 منزلہ عمارتیں کھڑی کی گئی تھیں۔ ساسا نکولائی اپنے تینوں روبوٹس کے ساتھ جیسے ہی زون کی سطح پر اترا ویسے ہی دور دور تک سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تقریباً ہر 200 گز کے فاصلے پر لوہے کے ستونوں پر سینما کے پردے کی طرح بڑی بڑی اسکرینیں تھیں۔ سائرن کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ تمام اسکرینیں روشن ہو گئیں۔ ان پر کئی مکانات اور عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے دروازے کھل رہے تھے، کھلے ہوئے دروازوں سے جانور نما انسان باہر آ رہے تھے۔ وہ سامنے یوں دیکھ رہے تھے جیسے نکولائی اور روبوٹس کو دیکھ رہے ہوں، اور واقعی وہ اپنے مکانوں اور عمارتوں کے سامنے لگی ہوئی اسکرینوں پر ان آنے والے اجنبیوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اپنی زبان میں کہنے لگے، روبوٹس ہیں، یہ زون 1 سے ہمارے زون میں آ گئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں آئے ہو ہمارے زون میں، کیوں آئے ہو؟ فوراً جواب دو ورنہ ہمارے ان ہتھیاروں سے موت کی شعاعیں نکلیں گی اور تمہیں فنا کر دیں گی۔ ساسا نکولائی نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اینجل مین، حیوانہ آدمی، دھمکی نہ دو۔ تم لوگوں نے روبوٹس کو دیکھ کر یہ تو معلوم کر لیا کہ میں زون 1 سے آیا ہوں، لیکن میرے اس خاص لباس کی کارکردگی سے واقف نہیں ہو۔ یہ ایٹمی لباس ہے، اس سے نکلنے والی شعاعوں پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں، اور جس ہتھیار سے بھی ہم پر حملہ کیا جاتا ہے اس ہتھیار کی گولیاں اور تباہ کن شعاعیں ہمارے لباس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں اور ہم پر حملہ کرنے والے کے چیتھڑے اڑا دیتی ہیں۔ ایک حیوانہ آدمی نے کہا، تم لوگوں کے متعلق ہماری معلومات محدود ہیں، پھر بھی یہ جانتے ہیں کہ تم لوگوں نے بڑی سائنسی ترقی کی ہے، اور جتنی ترقی کی ہے اتنے ہی برباد ہوتے جا رہے ہو۔ تم بھی برباد ہو کر ان فولادی روبوٹس کے ساتھ یہاں آئے ہو، کیا پناہ لینا چاہتے ہو؟ نکولائی نے کہا، ہاں میں یہاں پناہ لینا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اپنی طاقت اور بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کروں گا تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ میں بے بس اور مجبور نہیں ہوں۔ تم لوگ کبھی فریب اور مکاریوں سے مجھے ہلاک نہیں کر سکو گے، یہی دعویٰ ہمارا ہے۔ تم بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم نے اپنے ایٹمی لباس کی خاصیت بتا دی، یہ لباس ہر آنے والی گولی یا شعاع کو حملہ آور کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو خاصیت تمہارے لباس میں ہے وہی ہمارے جسموں میں ہے۔ تمہاری ایٹمی شعاعیں ہمارے جسموں کے کسی بھی حصے سے ٹکرا کر تمہاری ہی طرف واپس چلی جائیں گی۔ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو، ہمارا ایک حیوانہ آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے۔ ساسا نکولائی اسکرین پر ان حیوانہ آدمیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ سب سر سے پیر تک انسان تھے، لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ صدیوں پہلے وہ جانور رہے ہوں گے۔ پھر ان میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی رہیں۔ وہ 4 پیروں سے جھک کر چلنے کے بجائے سیدھے 2 پیروں پر کھڑے ہو کر تان کر چلنے لگے۔ چہروں پر بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق انسان پہلے بندر تھے، پھر ہزاروں برسوں میں ارتقائی منازل طے کرتا ہوا خوب رو
وہ انسان بنتا چلا گیا۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ ڈارون کی تھیوری صحیح ہے یا غلط، لیکن زون 3 کے حیوان سینکڑوں ہزاروں برسوں سے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے 2 ہاتھ اور 2 پیروں کے انسان بن چکے تھے۔ صرف چہروں پر حیوانوں کے آثار رہ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ بندروں سے، کچھ لومڑیوں سے اور کچھ شیروں سے مشابہت رکھتے تھے۔ ویسے ان کی جسمانی تبدیلیوں سے زیادہ ان کی ذہنی تبدیلیاں حیرت انگیز تھیں۔ انہوں نے سائنسی، طب اور ٹیکنیکل شعبوں میں ارضی دنیا کے انسانوں اور زون 1 کے سائنسدانوں سے زیادہ ترقی کی تھی۔ وہاں کی ایک عورت فضا میں تیرتی ہوئی آئی، پھر نکولائی اور روبوٹس کے سامنے پہنچ کر سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر اپنے منہ سے ایک کیپسول نکال لیا۔ وہ صحت مند جسم کی ایک حسینہ تھی، صرف چہرہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر لومڑی یاد آ جاتی تھی۔ وہ بولی، ہم باہر سے آنے والوں کو خوش آمدید نہیں کہتے، اس لیے میں بھی نہیں کہوں گی۔ اگر تمہیں توہین کا احساس ہو تو مجھے اپنے لباس کی ایٹمی شعاؤں سے مار ڈالو۔ آنے والی نے صرف ایک چرمی نیکر اور ایک چرمی بلاؤز پہنا ہوا تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ صرف ایک ایٹمی شعاع اس کے حسین بدن کے چیتھڑے اڑا دیتی، لیکن وہ اس دعوے کے ساتھ سینہ تان کر آئی تھی کہ کسی بھی ہتھیار سے اس کے بدن پر حملہ کیا جائے تو حملہ آور کو ناکامی ہوگی۔ ساسا نکولائی نے بے یقینی سے پوچھا، کیا ایٹمی ہتھیار سے بھی یہ حسین وجود فنا نہیں ہوگا؟ میں سامنے کھڑی ہوں، آزما لو، حملہ کرو، مگر ہوشیار رہنا۔